ان الشیطان لکم عدو مبین۔ یہ معصوم سا بچہ جس کو دیکھ کر لوگ خوش ہو رہے ہیں، ماں اپنی تکلیفوں کو درکنار رکھ کے بچے کو اپنے سینے سے لگا کر کے خوش ہو رہی ہے، لیکن بچہ ہے روئے چلا جا رہا ہے، روئے چلا جا رہا ہے۔ رسول علیہ السلام نے اپنی احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جب بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے کچوکے لگاتا ہے، چمٹیاں لیتا ہے کہ کیوں تم اس کو چمٹی لے رہے ہو۔ یہ وجہ ہے، وہ ازلی دشمن ہے۔ شیطان کے حربوں سے، اس کی آزما کن حرکتوں سے بچنے کے لیے فوراً جب بچہ پیدا ہو تو اس کے داہنے کان میں اذان دے دی جائے، اس کے بائیں کان میں اقامت دے دی جائے، اور پھر اس کے سیدھے کان میں قل هو اللہ احد پڑھ دیا جائے۔ قرآن کریم کی آیتوں کا جو اس کے رگ و ریشے میں اثر ہوگا، اذان کے الفاظ کا جو اس کے رگ و ریشے میں اثر ہوگا، محمد کے جو الفاظ ہیں وہ اس کے خون میں دوڑتے ہوئے رہیں گے، مضبوط ایمان والا ہوگا، گناہ کرنے سے پہلے سوچے گا۔ ان الشیطان لکم عدو مبین۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ کا ٹکڑا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ کیا بیان کیا جائے گا۔ بیان یہ کیا جائے گا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ انسان کے جو دشمن ہے خاص طور پر ان میں دو چیزیں ہیں۔ انسان کے جو دشمن ہے اور خاص طور پر مومن اور مسلمان کے، وہ خاص طور پر دو چیزیں ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں نفس و شیطان۔ ایک انسان کا دشمن نفس اور دوسرا انسان کا دشمن شیطان۔ ایک بڑے معرکے سے اور غزوے سے، غزوہ تبوک، غالباً اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ جب واپس آ رہے تھے تو آپ علیہ السلام کے سامنے صحابہ کرام نے اپنی فتح کی بات کی، اپنی جیت کی بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے فتح حاصل کی، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جیت حاصل فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے واپس ہو کر اب جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اتنا بڑا ہم نے معرکہ انجام دیا، اپنی جانوں کو ہم نے لگا دیا، اور اپنے مال اور دولت، اپنے اہل و عیال، اپنے وطن کو خیر بات کہہ کے، جانوں پر کھیل کر ہم نے ایک بہت بڑا معرکہ انجام دے کر اللہ کے حکم کی فرما برداری کر کے اب واپس آ رہے ہیں، اللہ نے اس میں فتح عطا فرمائی۔ تو یہ سارے امور جو ہم نے کیے ہیں یہ چھوٹے ہیں، اور جہاں پر ہم جا رہے ہیں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ہم جو اب کریں گے وہ جہاد اکبر ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اس سوچ و بچار پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے جو معرکہ انجام دیا وہ جہاد اصغر تھا، اب ہم جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں، یعنی اپنے نفس کے وساوس سے انسان کا بچنا، اب شیطان کے مکر و فریب سے اپنے آپ کو بچانا، اور شیطان کے جال سے اپنے آپ کو بچانا، اور نفس جو چاہتا ہے کہ اپنی عیش عیاشی میں غفلت میں انسان رہے، اس سے محفوظ اور مامون ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، یہ جہاد کرنے سے زیادہ افضل ہے کہ انسان اپنے نفس کے مکر و فریب سے بچا رہے۔ اسی کو فرمایا کہ انسان کے جو اصل دشمن ہے ازلی، وہ نفس اور شیطان۔ قرآن کریم اس کو فرماتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں 13ویں پارے کی ابتدا میں قرآن کریم فرماتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، کہ نفس انسان کو گناہوں کی طرف ابھارتا رہتا ہے، بلاتا رہتا ہے، نیکیوں سے بچنے کا حکم اور تلقین کرتا رہتا ہے، اس سے کوئی شخص بچنے والا نہیں ہے۔ قرآن فرما رہا ہے، قرآن کی بات بہرحال ہر چیز
میں کچھ نہ کچھ شبہ ہو سکتا ہے قرآن کریم کے احکام میں، اور قرآن کریم کی بات میں ذرہ برابر کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن فرماتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ انسان کے جو 3 نفس ہے ان میں نفس امارہ جو ہے، جو اسے حکم کرتا رہتا ہے، بار بار بلاتا رہتا ہے، دعوت سیئہ دیتا رہتا ہے، اور وہی شخص اس سے بچ سکتا ہے۔ اس کے دعوت دینے کے بعد وہ شخص گناہ سے بچ سکتا ہے الا ما رحم ربی، جس پر میرا رب رحم فرما دے، جس کو اللہ تبارک و تعالی بچانا چاہے۔ اسی کو قرآن کریم فرماتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی ہدایت دینا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، گمراہ نہیں کر سکتا۔ جسے اللہ تبارک و تعالی گمراہ کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس آیت کو جب حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی سنا، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ علی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین موجود تھے۔ بہت ہی پتے کی اور بہت باریک بات، آج نفس سے بات ہو رہی ہے انسان کے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے پیدا ہونے سے 85,000 سال قبل جنتی اور جہنمی ہونے کے فیصلے کر دیے کہ کون راہ راست پر چلے گا اور کون گمراہ ہوگا، اور کون جنت میں جانے والا ہے اور کون جہنمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کے فیصلے فرما دیے ہیں۔ یہ آیت کریمہ کی تفسیر میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین غور کرنے لگے، فکر کرنے لگے کہ بھئی جب جنت لکھ دی گئی اور ہم دنیا میں کچھ بھی کرو جنت میں جانا تو پکا ہے، اگر لکھ دیا گیا، اور اگر ہم کچھ بھی کرو، نیک اعمال کرو یا برے اعمال کرو، اچھے کام کرو یا برے کام کرو، اعمال سیئہ میں اپنے آپ کو لگائے رکھو یا اعمال حسنہ کی طرف لے کر چلتے رہو، ہم معاشرت میں، معیشت میں، دھوکہ دہی میں یا اخلاق میں کسی بھی اعتبار سے ہم کسی بھی راہ راست کو اپنا لو، ہمارے لیے تو لکھا ہوا ہے۔ جب لکھا ہوا ہے تو پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ حضرت علی جس کو باب العلم کہا، انا مدینۃ العلم وبابہ علی، کہ میں علم کا شہر ہوں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تو علی اس کے دروازے ہیں۔ تو آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت اور جہنم کے فیصلے ہو چکے ہیں تو پھر ہمارا یہ رات کے 4 بجے اٹھ کے رونا اور ٹھنڈے پانیوں سے وضو کرنا اور پھر یہ نمازیں پڑھنا، چاہے سردی ہو، گرمی ہو، طوفان ہو، بارش ہو یا پھر کچھ بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ کاوش ہے۔ انسان کے لیے ایک مشکل اور نفس پر ایک شاق گزرتی ہے یہ بات کہ انسان اپنے نرم نرم بستر کو اے سیوں کے ساتھ چھوڑ کے، اپنے اہلیہ محترمہ کے پہلوؤں سے جدا ہو کے وہ فجر کی نماز میں مساجد کو آباد کرے، یہ نفس پر ایک شاخ گزرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی اور مثالیں دے کے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بڑے ادب کے ساتھ بات کی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جب ہمارے لیے فیصلے ہو چکے ہیں تو اتنی محنت کی؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خلاصہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم دیکھ لو اپنی زندگی میں جب اللہ تبارک و تعالی جو نفس پر شاق گزرنے والی چیزیں ہیں، جو تمہارے بدن پر مشکل بھاری پڑنے والی چیزیں ہیں، تب بھی تمہارے اوپر کوئی آفت اور مصیبت آئی ایسا نہیں لگتا ہے، اور تم نمازوں کی پابندی بھی کیے جا رہے ہو، بہترین ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ تمہیں ٹھنڈے پانیوں میں وضو کرنے میں، تمہیں غسل کرنے میں مزہ آ رہا ہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہا ہوں، میں جاؤں گا اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے، میں جاؤں گا اللہ کے سامنے دعا کرنے کے لیے۔ ظہر کی نماز اپنی کمائی کی ٹاپ کا وقت ہوتا ہے، عصر کے موقع پر گراک کے بہت زیادہ بھرمار ہونے کا موقع ہوتا ہے، ان مواقع پر مال کو تمہیں دور رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مؤذن کے اذان پر تم لبیک کہتے ہوئے بہت ہی آسانی کے ساتھ، بوجھل قدموں کے ساتھ نہیں بلکہ بہت آسانی کے ساتھ تم مسجدوں کی طرف جا رہے ہو، اور تمہارے اندر امانت داری آ رہی ہے، اس بات کو لے کر کے لاکھوں روپے حرام کاری کی وجہ سے تمہارے پاس آ سکتی تھی، لیکن تم اسے خیر بات کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر حلال لقمے کو اپناتے ہو اور حرام لقمے کو تم اپنے سے کوسوں دور کرتے ہو، تو تم سمجھ جانا علی
تم سمجھ جانا علی کہ تمہارا نام جنتیوں میں لکھا ہوا ہے، تمہارا نام جہنمیوں میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ علی تمہارے سامنے بہت سارے ایسے مناظر آئیں گے، بہت سارے ایسے لوگ آئیں گے جو تمہاری خلاف مرضی امور انجام دیں گے، اس موقع پر تمہاری طبیعت میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ علی تمہاری طبیعت میں کوئی سختی پیدا نہیں ہوتی ہے، تم گالی گلوچ کر کے اس بات کو پسند نہیں کرتے، تم برا بھلا کہہ کے سختی والے الفاظ اور ہاتھوں کے ساتھ ظلم کر کے تم اس بات کو اپنے لیے بہتر نہیں سمجھتے، بلکہ پہلوان اس شخص کو سمجھتے ہو جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ غصے کے موقع پر غصے کا اظہار کر کے اپنے دل کو ہلکا کرنے کے بجائے اس غصے کے گھونٹ کو پی کر تم اپنے آپ کو نرمی کا ثبوت پیش کرتے ہو۔ تو علی یہ دوسروں کے دلوں کو تکلیف دینے کے بجائے جو تم نے نرمی اختیار کی، ایسے مواقع تمہارے ساتھ ہو رہے ہوں اور تم ایسی کوشش کر رہے ہو تو تم یقین جان لینا کہ تمہارا نام جہنمیوں میں نہیں ہے بلکہ تمہارا نام جنتیوں میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نفس و شیطان تمہارے دشمن ہے، شیطان بھی تمہاری راہ میں آئے گا اور نفس بھی تمہاری راہ میں بار بار اڑچن پیدا کرے گا، رکاوٹ بنے گا، روکتا رہے گا۔ تم ان سب کی حدود کو پھلان کے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آگے بڑھتے رہو گے تو تم سمجھ لینا علی کہ تمہارا راستہ یہ جنت کی طرف لے جانے والا ہے، جس کو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ مجھے سیدھی راہ کی طرف گامزن فرما، ٹیڑھے راہ کی طرف ہمیں نہ لے جانا بلکہ سیدھی راہ یہی ہے جس کو قرآن کریم فرما رہا ہے۔ نفس و شیطان، میں اس پر بات کر رہا تھا کہ انسان کے ازلی دو دشمن ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کو کہا گیا ابو الانبیاء، کہ انبیاء کے باپ، حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں کئی لاکھ انبیاء کرام آئے، آپ ہی کے فرزند ارجمن حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ کی نسل میں حبیب مجتبیٰ احمد کبریہ رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ علیہ السلام آپ اس دنیا میں آئے ہیں۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عاشق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر منشے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہیں، لیکن شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے شر سے مامون اور محفوظ نہیں رکھا، بلکہ جب شیطان کے بھی دل میں یہ بات آئی، اس کے دل میں یہ شک و شبہ آیا کہ یہ تو ابراہیم ہے علیہ السلام، اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کیا تم ان کو چھیڑو گے اور ستاؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ میرا کام ہی کوشش کرنا ہے، چاہے میں ہار جاؤں، بہت مرتبہ میں ہارتا ہوں، لیکن میرا کام کوشش کرنا۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دھڑلے سے اس بات کے اعلانات کر کے آیا اور وعدہ کر کے آیا کہ میں آپ کے بندوں کو بھٹکاؤں گا اور بہکاؤں گا، ضرور بھی ضرور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات آپ غور کریں کہ جب حج سے مسافرین آئے حاجی لوگ، تو اس موقع پر بعض حاجیوں سے یہ بات کا سوال کیا گیا کہ دیکھو جمرے عقبہ اور جمرے صغرا، جو چھوٹا جمرہ ہے، جمرے اولا، جمرے وسطیٰ اور جمرے عقبہ، ان تینوں جمرات کے اوپر کنکری ماری جاتی ہے اور رمی جمار کیا جاتا ہے۔ رمی جمار تو بہرحال اسی شیطان کے اوپر کیا جاتا ہے۔ شیطان نے جب ابراہیم علیہ السلام کو چھیڑا تھا، ستایا تھا، اس موقع کی مناسبت سے وہاں پر ایک مینار بنا دیا گیا ہے، وہاں پر شیطان تو ہوتا نہیں ہے موجود، لیکن اس کی شبیہ بنا دی گئی، اس کو لوگ کنکر مارتے ہیں۔ تو یہ اندازہ کرایا گیا کہ جو تینوں جمرات ہے اس کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، یعنی جمرے اولا سے جمرے عقبہ کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، اس کو آپ اپنی گھڑی میں دیکھ کر کے وقت کو ذرا انالائز کریں کہ کتنا وقت ہوتا ہے، مجھے بتائیں۔ تو بہرحال حاجی حضرات جب واپس آئے اور وہیں پر رہتے ہوئے اس بات کو بتایا کہ کم و بیش 5 منٹ کچھ سیکنڈ ہوتے ہیں تینوں جمرات کو پار کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کے چل رہے تھے قربان کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ آپ اندازہ کریں صرف 5 منٹ 30 سے 40 سیکنڈ کے اندر اندر شیطان نے
3 مرتبہ کوشش کی کہ اس اللہ کے ولی کو، اس اللہ کے خلیل کو بھٹکا دیا جائے۔ اب ہم تو ان کے کئی ہزار سال بعد آئے ہیں اور وہ ہمارے راستے میں بیٹھا، ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ ہم شیاطین اور نفس کے راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کو بھٹکائے۔ تو وہ ایک 5 منٹ میں خلیل اللہ علیہ السلام کو اس نے 3 مرتبہ ستایا، تو ہمیں کتنی مرتبہ ہر 5 منٹ میں ستاتا ہوگا؟ غور کریں، آپ غور کریں اس بات کو کہ ایک 5 منٹ میں ابراہیم خلیل اللہ ہیں، کئی امتحانات میں کامیابی کے بعد یہاں پر آئے، 5 منٹ میں 3 مرتبہ شیطان نے بہکایا۔ تو ہم تو بہرحال ہمارے نفس پر اتنی ہم نے محنت نہیں کی، اور ہمارے ایمان پر ہم نے اتنی محنت نہیں کی، اور ہمارے نفس و دل پر اور ہماری آنکھوں کانوں اور ہمارے ایمان پر ہم نے اتنی محنت نہیں کی، تو ایک 5 منٹ میں شیطان کتنی مرتبہ بھٹکاتا ہوگا آپ اندازہ لگ۔ چھوٹا سا بچہ ہے، کیوں بھٹکاتا ہے وہ؟ اس کا جواب بھی میں دوں گا آپ کو۔ چھوٹا سا بچہ جب اس دنیا میں ابھی ولود پذیر ہوتا ہے، دنیا میں ماں کی پیٹ سے آیا، سارے کے سارے لوگ اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ یہ معصوم سا بچہ جس کو دیکھ کر لوگ خوش ہو رہے ہیں، ماں اپنی تکلیفوں کو درکنار رکھ کے بچے کو اپنے سینے سے لگا کر کے خوش ہو رہی ہے، اپنی تکلیفوں کو بھی بھلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس بچے کی نعمت کو دیکھ کر اتنی زیادہ تکلیفوں کو بھی ماں برداشت کرنے کی فکر کر رہی ہے، لیکن بچہ ہے روئے چلا جا رہا ہے، روئے چلا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جب بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے کچوکے لگاتا ہے، چمٹیاں لیتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس معصوم سے بچے نے کیا کیا؟ تمہارا کیا بگاڑا تھا کہ کیوں تم اس کو چمٹی لے رہے ہو؟ یہ وجہ ہے، وہ ازلی دشمن ہے، وہ ازلی دشمن ہے۔ اسی وجہ سے اس شیطان کے حربوں سے، اس کی آزما کن حرکتوں سے بچنے کے لیے قرآن کریم اس کو فرماتا ہے کہ فوراً جب بچہ پیدا ہو تو اس کے داہنے کان میں اذان دے دی جائے، اس کے بائیں کان میں اقامت دے دی جائے، اور پھر اس کے سیدھے کان میں قل هو اللہ احد پڑھ دیا جائے۔ یہ قرآن کریم کی آیتوں کا جو اس کے رگ و ریشے میں اثر ہوگا، یہ اذان کے الفاظ کا جو اس کے رگ و ریشے میں اثر ہوگا، اور یہ اقامت کے جو الفاظ ہیں وہ اس کے خون میں دوڑتے ہوئے رہیں گے، تو پھر وہ زندگی بھر انسان بلکہ مسلمان بلکہ ایک مضبوط ایمان والا ہوگا، گناہ کرنے سے پہلے سوچے گا۔ اب آپ غور کریں، کیا یہ الفاظ کا بھی کوئی اثر ہوتا ہے جسم میں؟ کیا ان الفاظ کا بھی کوئی اثر ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ سے ہم سبق لیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الشیطان فی الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے اس کے جسم میں خون دوڑتا ہے۔ الشیطان مجر الانسان کمجر الدم، کہ انسان کے جسم میں ایسی تیزی کے ساتھ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کے جسم میں کتنی تیزی کے ساتھ خون دوڑتا ہے اور کتنی تیزی کے ساتھ بہہ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کو بہت زیادہ مار لگ گئی، فوراً اس کی مرہم پٹی کی جاتی ہے کہ خون نہ نکل جائے۔ یہ خون ہی ہے انسان کی روح جس کو کہا جائے گا، یہ اگر جسم میں ہے ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے نا وہ انسان مر جائے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے مثال وہ بھی ہے جب ہم قربانی کرتے ہیں تو فرمایا گیا کہ تیز دھار چھری کے ساتھ قربانی کی جائے کہ جانور کے بدن کو زیادہ تکلیف نہ ہو، کہ خون تیزی کے ساتھ نکل جائے اور وہ اپنا دم توڑ دے۔ اسی کو کہا گیا کہ انسان کے جسم میں جس تیزی کے ساتھ خون دوڑتا ہے اسی تیزی کے ساتھ شیطان بھی دوڑتا ہے اور اس کو بھٹکاتا رہتا ہے تیزی کے ساتھ۔ اب یہ بھٹکانے کی مثالیں میں نے دی، تو اس سے بچنے کا کیا عنصر، کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ جس طریقے سے انسان کو شیطان بھٹکاتا ہے، ٹھیک اس کے حربوں سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مثبت انداز بھی بتائے۔ قربان جاؤں میں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا احکامات بتائے ہیں، کیا باتیں بتائی ہے۔ آپ علیہ السلام کی ایک ایک سنت، اسی کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جتنا زیادہ متبع سنت رسول علیہ السلام ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ نفس و شیطان کے شرور سے بچتا ہوگا۔ آپ کو اگر الفاظ سمجھ میں نہ آئے ہو، آسان کر کے میں بتاؤں کہ جو شخص جتنا زیادہ
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں اپناتا ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ شیطان کے مکر و فریب سے بچتا ہوگا۔ مثلا کیسے؟ اس کی ایک مثال پہلے میں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب سے دوں۔ آپ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ بیان کیا کہ دو شیطان آپس میں ملاقات ہوئی، دو شیطانوں کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ ایک شیطان بڑا تگڑا سا، لگتا ایسے تھا کہ جم کا ایک پہلوان ہے یا پھر دنگل کا کوئی ایک غازی ہے، ایک بہترین ہٹا کٹا سا ہے، اور جس شیطان سے اس کی ملاقات ہوئی بالکل لاغر قسم کا، کمزور، پھونکے تو اڑ جائے۔ تو پہلے شیطان نے اس سے کہا کہ بھائی یہ کیا حالت بنا کے رکھی ہے، کیا حالت ہے بھائی، کیوں کمزور ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی جس کے ساتھ مجھے شیطانوں کے سردار، ہمارے سردار نے لگایا ہے، وہ تو ہمیں کھانے کے درمیان آنے ہی نہیں دیتا۔ کیا کرتا ہے بھائی؟ پھر بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، ہاں بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، کھانے میں بیچ میں آنے نہیں دیتا کہ میں اس کا کھانا کھاؤں اور مست و مگن ہو جاؤں اور مستنڈا ہو جاؤں تیرے جیسا۔ اچھا یہ کیا کپڑے پھٹے پرانے پہنا ہوا ہے؟ تو کہا کہ جب میرا جو جس کے ساتھ مجھے لگایا ہے وہ جب کپڑے پہنتا ہے تو بسم اللہ کر کے پہنتا ہے، دعا پڑھ کے پہنتا ہے، اپنے ساتھ جوڑتا ہی نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو انسان کپڑے پہنتا ہے وہی کپڑے شیطان بھی پہنتا ہے، وہی کپڑے شیطان بھی پہنتا ہے۔ آپس میں جب ان کی ملاقاتیں ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں کہ بھئی آپ بڑے مست و مگن ہو، آج کل کیا چل رہا ہے؟ تو بھئی میرا جو ساتھی ہے وہ بھی میرا ہی دوست ہے، یعنی وہ بھی ایک چھوٹا سا صحیح لیکن میرا دوست شیطان ہی ہے، تو وہ مجھے بالکل ساتھ رکھتا ہے، نہ تو وہ سنتوں کو اپناتا ہے نہ وہ احکامات خداوندی کو اپنے ساتھ لاتا ہے، جس کی وجہ سے آج میں بھی بہت ہی مست و مگن ہوں۔ یہ شیطانوں کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ جو شخص جتنا متبع سنت ہوگا وہ شخص سے شیطان اتنا ہی دور ہوگا۔ لہذا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بچے باہر کھیلتے ہوں نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مثالیں دے کر ارشاد فرمایا جب بچے باہر کھیلتے ہوں تو مغرب کے عین قریب بچوں کو نہ تو گھر سے باہر نکلنے دو نہ اندر آنے لو۔ پہلے کی جو بڑی بوڑھیاں ہوتی تھی اس بات کو کہتی تھی، آج کل کے موبائل کے پلیئر اس بات کا بالکل تذکر، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کچھ۔ گھر میں جو موبائل کی وجہ سے جو اپنے بچوں کو پال رہے ہیں، ذرا سا آ کرے تو موبائل، یہ لے لو بیٹا موبائل فون ہے میں دیتی ہوں، یا پھر اس کے ساتھ، تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ مغرب کے وقت کا کیا جو ہے نا سنہرا موقع انسانوں کے لیے، مومنین کے لیے ہوتا ہے، اور ان بچوں کے لیے کتنا ہی سخت موقع ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مغرب کے وقت جو بچے باہر جا کے پھر اندر آتے ہیں، اس موقع پر شیاطین کے چھوٹے چھوٹے بچے، شیطان کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اجنہ جو شیطان بنتے ہیں ان کی بھی ایک ٹریننگ ہوتے ہوتے وہ اوپر تک جاتے ہیں۔ جو بالکل بچے ہوتے ہیں اجنہ کے بچے، ان کو کہا گیا ارواح، یہ ارواح کی شکل میں ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے انسانوں کے بچوں کے ساتھ لپٹ کر گھروں میں آ جاتے ہیں، اور پھر ان کی جو نشو و نما ہوتی ہے وہ گھروں کے اندر بیت الخلاء میں ہوتی ہے۔ یہ ہم نے جو گھروں میں بیت الخلاء بنائے، ہاں ٹھیک ہے آسانی کے لیے بنائے، بنانے کی اجازت ہے، جواز ہے، لیکن اس کے بچنے کے بھی کچھ طریقہ کار ہے۔ اب جو گھر میں بچے ان سے چمٹ کر آ گئے، ان سے بچنے کے لیے جو ان کی نشو و نما ہو رہی ہے، وہ بیت الخلاء ان کا مسکن ہے، ان کا محور ہے، اور وہ وہاں پر رہتے ہیں۔ وہاں پر جب پھر انسان جاتا ہے بغیر دعا پڑھ کے، تو پھر وہ ان کے ساتھ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اسی لیے میں صاف طور پر سنا رہا ہوں کہ جب بندہ بغیر دعا کے، بغیر اپنے سر پر ٹوپی رکھے، آج کل گھر میں جو ہے نا عورتوں کو بھی اس بات کی عام چلن دیکھی گئی، جو سوالات ہوتے ہیں جو پوچھے جاتے ہیں اس کے جوابات دینے کے لیے میں نے یہ چیز معلوم کی ہے۔ تو بہرحال عورتیں بھی جب واش روم کو جاتی ہیں تو اپنی اوڑھنیاں اور جو اضافی چیزیں ہوتی ہیں وہ رکھ کر جاتی ہے، حالانکہ اپنے سر کو اوڑھ لپٹ کے جانا چاہیے۔ سر پر ٹوپی کو اتار کر جاتے ہیں لوگ، واش روم میں جا رہے ہیں، ادب کا مقام ہے، مسجد میں بھی ٹوپی پہن کے، واش روم میں بھی، یہ عقل بول رہی ہے انسان کی۔ حدیث کیا بول رہی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ٹوپی کو پہن کر واش روم جانا چاہیے۔
ٹوپی پہن کر. کیا ہوتا ہے جب بسم اللہ بغیر پڑھے اور دعا پڑھے بغیر پڑھے جب پھر وہ قدم رکھتے ہیں، انٹر ہوتے ہیں واش روم میں، تو پھر شیطان ان کے ساتھ کھیلتا ہے، ان کی شرمگاہوں کے ساتھ کھیلتا ہے. اب ان کا کیا طریقہ کار ہوگا وہ نہیں معلوم. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ ان کی شرمگاہوں کے ساتھ کھیلتا ہے. اس سے بچنے کے لیے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ارواح تو کہا چھوٹے چٹنکڑے جو ہوتے ہیں شیطانوں کے بچے، ان کو ارواح کہا. یہ لپٹ کر دوسرے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ مغرب کے وقت اپنے گھروں میں آتے ہیں، اور پھر ان کی تربیت ہوتے ہوتے جب بڑے شیطان ہو جاتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے خبائث. خبث اور خبائث یہ شیطانوں کی اعلیٰ درجے کی ٹیم ہے. یہ پھر بڑے مرد عورتوں کو جو ہے نا ستاتے ہیں، چھیڑتے ہیں. پھر کیسے ستاتے ہیں؟ گھر میں وہ انٹری جب ان کی ہو گئی تو پھر انہی کا راج ہے. جن گھروں میں دعائیں نہیں پڑھی جاتی، نہ کھانا پکانے میں بسم اللہ کی جو ہے نا تلقین کی جاتی ہے، نہ کھانا کھانے میں دعا اور بسم اللہ پڑھا جاتا ہے، نہ کسی کام کے لیے بچوں کو بسم اللہ سکھایا اور پڑھا جاتا ہے اور نہ بڑے کرتے ہیں، نہ گھروں میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ اور دعا پڑھ کے داخل ہوتے ہیں، نہ گھروں سے باہر نکلتے ہوئے ان کے پاس کوئی سنتیں ہیں، نہ کپڑے پہنتے ہوئے، نہ کپڑے اتارتے ہوئے، نہ پھر اپنی ضروریات کو پوری کرتے ہوئے کسی بھی معاملے میں سنت نہیں ہوتی ہے. تو وہ انسانوں کی کم بلکہ شیطانوں کی زیادہ آماجگاہ ہوتی ہے. ان کا راج ہوتا ہے ان گھروں میں، ان کا راج ہوتا ہے ان گھروں میں. پھر ایسی عورتیں، ایسے مرد حضرات جب گھروں میں رات کے موقع پر سنتوں کو چھوڑ کر سوتے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رات بھر شیطان ان پر عمل کرتے ہیں. بغیر دعا کے، بغیر جھٹکے ہوئے بستر کو 3 مرتبہ جھٹک لو تو اس کی ایک جو ہے نا طبی انداز میں بھی اس کی جو ہے نا جانچ پڑتال کی گئی. کبھی 3 مرتبہ کیوں اپنے بستر کو جھٹکیں؟ حالانکہ ہمارا بستر، ہماری جگہ ایسی جگہ ہے جہاں پر صفائی ستھرائی ہوتی ہے، کوئی پولوشن نہیں ہے، کوئی بہت صاف ستھری جگہ. پھر بھی سنت میں آیا کہ 3 مرتبہ جھٹک کے سوئیں. جب انسان جس جگہ پر سوتا ہے پھر اس کے بعد اٹھتا ہے، سونا یہ چھوٹی موت ہے. جو اس کے بیکٹیریا اور جو اس کے جو ہے نا جراثیم ہوتے ہیں، جہاں پر سے وہ سو کے اٹھا وہاں پر رک جاتے ہیں، وہاں پر چھن کے گر جاتے ہیں. تو پھر انسان جب اس کو جھٹکتا نہیں ہے پھر اسی موقع پر سوتا ہے تو یہ جراثیم اس کے اندر آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ صبح جب انسان اٹھتا ہے تو اس کی نیند پوری نہیں ہوتی، بلکہ وہ بہت وزن اور بھاری بھرکم ہوتا ہے. اسی کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صاف انداز میں سمجھایا. جب ایک آدمی رات کے وقت سونے کے موقع پر کوئی عمل، کوئی وظیفہ اور کوئی قرآن کی آیت، بلکہ کسی بھی جو ہے نا اچھی چیز کو کر کے نہیں سوتا، بلکہ ایک اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے سو جاتا ہے، بغیر وضو کے بھی سو جاتا ہے، بغیر دعا کے بھی سو جاتا ہے، بغیر جھٹکے ہوئے، یعنی یہ ساری چیزیں سنت ہے، سنتوں کی پاسداری کیے بغیر سو جاتا ہے تو رات بھر شیطان اس پر عمل کرتا ہے. وہ اس کا طریقہ نہیں بتایا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا سویا ہوا ہے. پھر جب فجر کے موقع پر اذانوں پہ اذانیں ہو رہی ہے، 10 منٹ پہلے سے اعلانات ہو رہے ہیں مسجد سے، الصلاۃ خیر من النوم، کہ نیند سے زیادہ بہتر نماز ہے. آ جاؤ نماز کی طرف، کہ نماز زندگی کی حیات ہے، نماز ہی انسان کی کامیابی ہے، نماز میں انسان کی حیات ہے اور نماز سے انسان کی زندگی کی برکتیں ہیں. اعلانات بھی ہوتے رہتے ہیں، اذان بھی ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اس کا ترجمہ انسانوں کو معلوم ہے، حی علی الصلاۃ، کہ آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، اصل کامیابی تمہاری نماز میں، آ جاؤ. تو بندہ سن کے بھی انسنی ہو جاتا ہے. کیوں؟ یہ افیکٹڈ ہے آدمی، یہ عورت، کہ یہ رات کے بہرحال اکثر اوقات ایسا ہوتا ہوگا اپنی زندگی میں. آپ انالائز کریں کہ ایک بندہ رات کو 2 بجے روزانہ سوتا تھا تو صبح کے وقت 7-8 بجے اس کے لیے اٹھنا مشکل ہے. لیکن ایک بندہ کبھی اس کے لیے ہوا کہ وہ 8 بجے سو گیا، 9 بجے سو گیا عشاء کے بعد، یعنی وہ 2 بجے سونے والا 8 بجے سو گیا، 6 گھنٹے زیادہ نیند ہو گئی. اب پھر اپنے وقت پر وہ 7 بجے جب اٹھتا ہے تب بھی اس کا جسم بوجھل ہوتا ہے. ایسا وزن لگتا ایسے ہے کہ رات بھر کسی نے پیٹا ہو ڈنڈوں سے، اس کو بہت مارا ہو، ایسا وزن اور بوجھل جسم کے ساتھ. پھر ایک 5 منٹ سو جائیں ذرا، پھر وہ اوڑھ کر رضائی پھر سو جاتا ہے. پھر اس کو جو ہے نا اٹھایا جائے، پھر وہ اڑتا ہے، پھر سو جاتا ہے. پھر بیوی یہاں سے اٹھائے، اس کو گالیاں دے رہا ہے، پھر سو رہا ہے. پھر بچے یہاں سے اٹھائے، چڑچڑا پنا کر رہا ہے، پھر سو رہا ہے. یعنی یہ کیا ہو گیا کہ جب 2 بجے رات کو سویا تھا تب تو جو ہے نا نیند پوری نہیں ہوئی، ایسا سو رہا ہے، نخرے کر رہا ہے، صحیح ہے. 8 بجے سویا تب بھی اس کی. اور کسی نیک آدمی کو دیکھیں کہ وہ رات کے 2 بجے سوئیں. آپ مثالیں لیں اپنی بستی کے قریب کے کئی ایسے لوگ جو مسجد میں فجر میں روزانہ آتے ہیں، رات بھر نہیں بھی سویا تب بھی وہ مسجد میں آ جائیں گے، اور 1 گھنٹہ سوئے تب بھی وہ فریش، ہلکے قدموں کے ساتھ،
تیزی کے ساتھ مسجد کی طرف آ رہے ہیں، نیک اعمال کرنے کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں، ان کے دلوں میں اچھی چیزیں آ رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ افیکٹڈ نہیں ہیں، یہ شیطان سے اثر لیے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ یہ دعا پڑھ کے سوئے ہیں. ایک وظیفہ آج آپ کو بتا دوں، وقت اوپر ہو رہا ہے. ایک وظیفہ ایسا جو انسان کی زندگی میں اتنا کارآمد اور کتنا اثر انداز ہوگا، خدا کی قسم آپ دیکھیں کہ شیطان خود آپ کو اٹھائے گا، چلو نماز کے لیے. شیطان خود آپ کو نیک اعمال کی طرف لے جائے گا. آج سے اپنی زندگی میں اس بات کو اپنا لیں. یہ وظیفہ بھی بہرحال اکثر لوگ یوں کہتے تھے، میں یہ وظیفہ اس لیے سنا رہا ہوں، ان لوگوں کے لیے بھی ہے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب ہماری بچیوں راتوں میں اٹھ کر جو ہے نا عجیب عجیب حرکتیں کر رہی ہے، ہمارا بچہ ہے راتوں میں اٹھ کر عجیب حرکتیں کر رہا ہے، بیوی کو کچھ اثر ہو گیا ہے اور مجھے ہی کچھ اثر ہو گیا ہے. خاندان میں دیکھا بعض لوگ ہیں جن کو شیطان کا اثر ہو گیا ہے، تو پھر بعض لوگ یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو دوا کا نہیں دعا کا ہے دکھتا ہے. یہ ایسے بعض لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ یہ دوا کا نہیں ہے، یہ ہاسپٹل کا نہیں ہے، یہ دعا کا ہے. حالانکہ یہ بات آپ یاد رکھیں، ہر بیماری کی ابتدا دعا کے نہ پڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہے. جتنے بڑے بڑے اطباء ہیں آج ان کے سامنے یہ بات کو رکھ دیں، جتنی بیماریاں جسم میں ابتدا اور جنم لیتی ہیں وہ دعاؤں کے اور سنتوں کے موافق عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہو رہی ہے. آج دیکھیں بڑے بڑے ڈاکٹروں کو پینچے ٹخنوں سے اوپر ہے. آج دیکھیں بڑے بڑے ڈاکٹروں کو کہ بیٹھ کے 3 سانسوں میں پانی پی رہے ہیں. آج دیکھیں بڑے بڑے ڈاکٹروں کے اپنے سر کو ڈھانک کے رکھ رہے ہیں. آج دیکھیں بڑے بڑے اطباء اور سائنٹسٹ کو کہ وہ داڑھی رکھے ہوئے ہیں، داڑھی رکھ رہے ہیں. اور یہ فیشن جب چلا تو پھر یہ نوجوان ہمارے مسلمان بھی وہ فیشن کے طور پر کر رہے ہیں. خدا کی قسم ہر چیز میں جو ہے نا ثواب ہے کہ کاش یہ عمل سنت سمجھ کر کرتے. تو یہ کیوں کر رہے ہیں اطباء؟ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ آج 1450 سال کے بعد بڑی ہی ٹیکنالوجی کی ترقی کے بعد یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی باتیں بتائی تھی، یہ انسان کی زندگی اور یہ فطری مذہب ہے، اس کے سمجھنے اور سیکھنے اور اس کے عمل کرنے پر اتنے جسمانی اعتبار سے فوائد ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. تو ابتدائی طور پر جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث یاد رکھیں کہ جسم میں خون جس طریقے سے دوڑتا ہے ٹھیک اسی طریقے سے شیطان دوڑتا ہے. ابتدائی طور پر جو بھی بیماری انسان کو ہوتی ہے وہ دعاؤں کے نہ پڑھنے کی وجہ سے اور دعاؤں کے اپنی زندگی میں نہ لانے کی وجہ سے اور سنتوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے. بہرحال اس کی تفصیل کیے بغیر میں وہ وظیفہ آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں کہ یہ وظیفے کے میرے علم میں آنے کے پہلے اکثر لوگ یہ پوچھا کرتے تھے کہ یہ جادو ٹونا ٹوٹکا، یہ اثر اور یہ بیوی کی حرکتیں اور یہ بچیوں کی حرکتیں اور یہ کبھی آج تک دیکھا نہیں. یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر عاجز آ گئے تھے لوگ. اور بڑے بڑے اللہ والوں کے پاس، اولیاء اللہ اور نیک لوگوں کے پاس جانے کے بعد بھی ان کی زندگیوں میں اثر نہ آیا تو پھر ایسی برقع پوش عورتیں سادو سانو ان کے پاس بھی جا رہی ہیں. اور پھر ان کے پاس جانے کے بعد کیا ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے؟ وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جا کے وہ مسان گھاٹ کی مٹی اٹھا کر لاؤ اور جو میں دیکھا ہوں جو میں سنا ہوں وہ سنا رہا ہوں آپ کو. جاؤ اس کی مٹی اس کی راکھ اٹھا کر لاؤ، اپنے سینے پر ملو، جو دودھ تمہیں بچوں کو پلانے کے لیے نہیں آ رہا ہے وہ اتر آئے گا، اور جو تمہیں اولاد نہیں ہو رہی ہے کئی خاص جگہوں پر اس کو ملو اور لگڑو، تمہیں اولاد ہو جائے گی. شیطان ان کی مدد کرتا ہے. پھر شیطان کے مدد کرنے کی وجہ سے کچھ مدد ان کے ساتھ ہو جاتی ہے تو پھر عقیدہ انسان کا بدترین ہو جاتا ہے کہ فلاں عالم دین کے پاس گئے تھے ہمارا کام نہیں بنا، فلاں دعا پڑھنے کے والے کے پاس گئے تھے ہمارا کام نہیں بنا، دیکھو ان کے پاس بن گیا. عقیدہ انسان کا بدل جاتا ہے کہ جب کبھی کوئی بیماری آئی ان کے پاس جانے کے بجائے ان کے پاس جاؤ. شاید ہو سکتا ہے کہ یہی مذہب صحیح ہو. کئی ایسے لوگ اپنے دل میں ظاہری طور پر نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، ظاہری طور پر نام عائشہ اور فاطمہ ہے، لیکن باطنی طور پر ان بیماریوں کی وجہ سے وہ بدل چکے ہیں. ان کا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور بہت آسانی کے ساتھ غیروں کے ساتھ چلے بھی جاتے ہیں. تو بہرحال اس کے لیے ایک وظیفہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر صبح فجر کی نماز کے بعد اور ہر شام مغرب کے بعد یہ عمل آپ کرتے رہیں. کہ وہ وظیفہ یہ ہے، یہ چیز بسم اللہ پڑھیں سب سے پہلے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فاتحہ 3 قل پڑھنے کے بعد یہ جو ہے نا دعا پڑھیں، یا عزیزو یا حمیدو یا ذو القوۃ المجید یا حمیدو. آپ پورا اپنے ذہن میں رکھیں، شروع یہاں سے کریں، یا عزیزو
یا حمیدو یا ذو القوۃ المجید اصرف عنا من کل شیطان الرجیم، اصرف عنا من کل شیطان الرجیم۔ اب اصرف عنا، میں ایک بہت بڑی بات آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں۔ اصرف عنا، یہاں پر ہم اپنی کسی بھی بیماری، کسی بھی مشکل، کسی بھی آفت کا جو ہے نا تصور کر کے من کل شیطان الرجیم، اس چیز کو ہم پڑھ لیں انشاءاللہ۔ آن لائن یوٹیوب چینل پہ بھی اس چیز کو واضح طور پر لکھ کر وہاں پر دعا ڈال دی جائے گی۔ یہ وظیفہ مغرب کے بعد ہم اگر کر اپنے اوپر جو ہے نا، اور اس طریقے سے ہاتھ بنا کر اس کے اندر پھونک لیں، اس کو پھونکیں ایسا کہ تھوک کے کچھ ذرات بھی ہمارے ہاتھوں میں آ جائیں، اور اس کو یہاں بغل سے لے کر پورا اس طریقے سے اور اس طریقے سے اور اس طریقے سے اپنے اوپر پورا جو ہے نا جسم پر دم کر لے، تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ خاص طور پر انسان کی زندگی کی اصل جو معراج ہے وہ نماز ہے۔ خاص طور پر اس موقع پر آپ اچک جائیں گے نماز کے لیے، کیونکہ شیطان کا کوئی عمل دخل آپ کے قریب نہیں ہوگا۔ اصرف عنا، یا اللہ تو پھیر دے ہر شیطان مردود کے جو ہے نا اثر سے ہم اپنے آپ کو بچا لیجئے۔ تو پھر یہ جو وظیفہ لکھے ہیں بہت بڑے اللہ والے، اسی حج میں یہ چیز کو جو ہے نا پتہ چلی ہے، تو انہوں نے کہا کہ انسان کے ساتھ جو شیطان عمل کرتا ہے اور جو اس کا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ وہ 3 چیزوں میں خاص طور پر تصرف کرتا ہے۔ ایک تو ہے جسمانی طور پر بیماریاں لا کر، دوسرا ہے اس کے کاروبار میں رکاوٹوں کو پیدا کر کے، تیسرا ہے اس کے رشتہ داروں کے ساتھ انبند کرا کے، ان کے لڑائی جھگڑے کرا کے، یہ 3 چیزوں پہ تصرف کرتا ہے۔ بہرحال اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ ہفتے بتائی جائے گی۔ یہ دعا اور یہ وظیفہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس سے پہلے تک جب لوگ پوچھتے تھے تو میں ان کے سامنے یوں کہتا تھا کہ بھئی آپ نے جب کسی کو ستایا نہیں تو پھر آپ کو کوئی ستائے گا نہیں۔ بہرحال ذکر و اذکار میں لگے رہیں اور قرآن کی تلاوت وغیرہ کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ کوئی جو ہے نا برا عمل نہیں ہوگا۔ لیکن مجھے خود اطمینان نہیں ہوتا تھا اس جواب کے دینے پر، میں خود تھوڑا سا بے چین رہتا تھا کہ میں نے جواب تو دے دیا، میں اس لیے جواب دیتا تھا کہ ان کی اور کہانی مجھے سننا نہ پڑے۔ لیکن اللہ کے فضل سے اس چیز کے اپنانے کے بعد واقعتاً جو میری زندگی میں ایک اثر آیا کہ کل کی عشاء کا موقع تھا کہ ایک جسم میں ایک بوجھل پن اور ایک ایسا تھا کہ گھر میں کھانا کھانے کے بعد ٹھیک ہے آرام کر لیا جائے اور تھوڑی دیر سے رات میں جو ہے نا نماز پڑھ لی جائے، لیکن خدا کی قسم ایک ایسا عمل ہوا کہ کسی نے ایسا لگا کہ چمٹی لگایا، اور میں اچانک سے اٹھا اور وضو کیا، اللہ کے فضل سے مسجد گیا اور نماز بھی پڑھی، اور پھر جو ہے نا وہ ساری سنتوں کے ساتھ تہجد کی نماز بھی ہو گئی اللہ کے فضل سے۔ تو غور و فکر کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ ہاں یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دل میں ڈالا ہے، اور یہ جو اس بات کی اجازت میں بھی آپ کو دیتا ہوں، صرف آپ عمل نہ کریں دوسروں کو بھی عمل کروائیں، اس پر عمل کرنے کی ایک دعا ہے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور اسما ہے جس کے ساتھ ہم یہ عمل کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے انشاءاللہ زندگی میں عمل آئے گا، کمائیوں میں برکتیں آئے گی، تجارتوں میں کامیابی ہوگی۔ یہ ساری چیزوں میں جو رکاوٹیں پیدا ہوتی ہے ہمارے ازلی دشمن شیطان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس سے اگر بچنا چاہتے ہو تو یہ ساری چیزوں لازمی اور ضروری ہے، ان کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ تفصیلی طور پر آئندہ ہفتے اس چیز کو اور واضح طور پر آپ کے سامنے بتایا جائے گا۔ تب تک کے لیے اس وظیفے کو یاد کر لیں، اور جس کو ہونا ہو وہ جو ہے نا یوٹیوب چینل مفتی زاہد آفیشیل پہ سے لے بھی لیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی زندگی میں کامیابی، ترقی اور سکون اور اطمینان نصیب فرمائے، کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔